खुदावंद यीशु मसीह के अलाही लाफानी लासानी और उत्तम नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोकर एक बार फिर खुदा के अलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि खुदा के कलाम की रोटी को नोश करें जो हमारी रूहों की ग़ज़ा है, आए खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ मांगें। खुदा बाप, तेरा कलाम उत्तम सच्चाई है। तेरा कलाम खुदावन खुदा बेतासीर नहीं लौटता। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदा बाप, आज की उत्तम सच्चाई के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी ग्रोथ हो। हर एक ईमानदार रूहानी तौर पर पुख्तगी के उस सफ़र में खुदा 120 की स्पीड से दौड़ने वाला और दौड़ने वाली बने, और ये सब कुछ तेरे पाक रूह और तेरे पाक कलाम के बायस मुमकिन है। मेरे लबों का रखवाला बन ताकि एक एक जिंदगी बरकत पाए। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से फिलिपियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका 3 बाब। आज हम उसकी 7 आयत पर गौर करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है। खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थीं उन्हीं को मैंने मसीह की खातर नुकसान समझ लिया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। आज जो हमारा मौजू है वो है अपनी रूहानी नशो नुमा में रुकावट के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना बंद करें। स्टॉप ब्लेमिंग अदर फॉर हिंडरिंग योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। जी हाँ, हमारी मसीही जिंदगी की दौड़ में बहुत दफा हम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसकी वजह से मेरी रूहानी ग्रोथ या नशो नुमा रुक गई है। इसलिए आज हम खुदा के बंदा पालूस रसूल की जिंदगी पर गौर करेंगे जो ईमानदारों में क्या है, ऐसा ज़बरदस्त चैंपियन है जिसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आज भी हमें सिखाती है। सो आए देखें खुदा का बंदा पालूस रसूल क्या कहता है। कहता है, जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थीं। हम सबको चाहे कितने भी तलीमी याफ्ता हैं या कम इल्म रखते हैं, हमें रियाजी से वाकफ होने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं तो खुदा का बंदा पालूस रसूल जो मुअल्लम, जो इल्मदान और जो शरीयत का बड़ा ज़बरदस्त फरीसी था, वो हिसाब किताब जब करता है तो इस बात के नतीजे पर पहुंचता है कि जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातर नुकसान समझ लिया है। आए देखें वो किन बातों की बात कर रहा है और किन बातों को उसने नुकसान जाना, ताकि इस आर्जी और फानी और फना होने वाली दुनिया में वो आर्जियत पे नहीं बल्कि अबदियत पर अपनी निगाहें लगाता है। और जब हम पालूस रसूल की ज़िंदगी को देखते हैं तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त, ना ही सिर्फ शरीयत का तालब था, ना ही सिर्फ उस्ताद था, बल्कि मौलम था। वो फरीसी था और फरीसियों के घराने में से था। और जब हम इस्राएली तारीख और फरीसियों की स्टडी करते हैं तो पूरे इस्राएल में हर कोई फरीसी नहीं बनता था। टोटल 6000 फरीसी पाए जाते थे, यानी कि वो साहिबे इल्म जो शरीयत से वाकिफ़ थे, जिन्होंने मुतालिया किया हुआ था और खुदा की शरीयत से बहुत खूब वाकिफ़ थे। उन 6000 फरीसियों में से एक कौन है? पालूस रसूल है। और वो अपने बारे में क्या कहता है जब तफसीलन बयान करता है कि किन चीज़ों को उसने जो आर्जी थी, जो उसके लिए नफ़ा की थी, उनको नुकसान समझ लिया। जब हम फिलिपियों 3 बाब उसकी 5वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, पालूस रसूल कहता है, 8वें दिन मेरा खतना हुआ। शरीयत के मुताबिक और शरीयत के जितने भी लोग मुतहद थे, ये बहुत अहम बात थी कि उनका खतना 8वें दिन हुआ।
جس میں کیا ہے، انہوں نے شریعت کے مطابق تابعداری کی ہے، کیونکہ ہر جو پہلوٹا یا نر پیدا ہوتا تھا اس کا ختنہ شریعت کے مطابق 8ویں دن کیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں۔ وہ اپنے جد امجد یعنی کہ باپ دادا کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اسرائیل کی قوم میں وہ کس قبیلے میں سے ہے، بنیامین کے قبیلے میں سے، کیونکہ جب ابراہیم سے اسحاق اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا تو اس سے جو 12 بیٹے تھے ان سے 12 قبیلوں کو کیا کہتے ہیں، بنی اسرائیل قوم کہتے ہیں۔ اور ان 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ کیا تھا، بنیامینی قبیلہ تھا، اور پالوس رسول بنیامینی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اور سیکھنے کو جو ملتا ہے، پالوس رسول کا باپ خود فریسی تھا، اور بنیامینی ہوتے ہوئے جب ہم تاریخ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بیان کرتی ہے کہ ساؤل بادشاہ جو پہلا اسرائیل کا بادشاہ تھا وہ کیا تھا، وہ بنیامینی تھا، وہ بنیامین قبیلے میں سے تھا۔ اور تاریخ کے مطابق اور میری سٹڈی کے مطابق جب ہم سیکھتے ہیں تو ساؤل جو نام پالوس رسول کا رکھا گیا تھا وہ کیا تھا، اسی ساؤل بادشاہ کے نام پر رکھا گیا تھا، کیونکہ وہ بنیامینی تھا۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے عبرانیوں کا عبرانی، یعنی کہ وہ یہودی ہے جو عام یہودی نہیں بلکہ ایک ایسا یہودی ہے جو نہ صرف مذہبی ہے بلکہ اس نے تمام ان حکموں اور ضابطوں اور تقاضوں کو پورا کیا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے عبرانیوں کا عبرانی ہوں، یعنی کہ میرا خاندان، اس کی رگوں میں 100% عبرانی خون پایا جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ 50% عبرانی اور 50% کنانی تھا، نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخ میں خدا نے کیا کہا تھا بنی اسرائیل قوم سے، کہ تو غیر اقوام میں شادی نہ کرنا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے پالوس رسول اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میری رگوں میں جو خون ہے وہ کسی غیر قوم کے ساتھ شادی بیاہ کے باعث نہیں، بلکہ میں 100% 100% کیا ہوں، یہودی ہوں۔ اور اس کے بعد کیا کہتا ہے، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں۔ شریعت کے اعتبار سے وہ 6000 فریسیوں میں سے ایک ٹاپ کلاس سٹوڈنٹ تھا، جس نے گیملیل کے سکول میں رہ کر تعلیم پائی تھی، جس نے شریعت کا بہت احسن طریقے سے مطالعہ کیا تھا، اور وہ نامی گرامی میں کہہ سکتا ہوں کہ فریسی تھا اپنے اس دور میں۔ اور یہ کس طرح ہوا، اس کا ڈیووشن یعنی کہ اس کی جو عقیدت تھی وہ نیاب تھی۔ یہودی رواج کے مطابق جب تک کوئی 50 سال کا نہیں ہوتا تھا وہ اس شریعت کے عہدے کو نہیں پاتا تھا جس میں اس کو لقب دیا جاتا تھا فریسی، یعنی کہ شریعت کا استاد۔ اور پالوس رسول جو کہ بہت زبردست طالب علم تھا، اس نے ینگ ایج میں، جوانی ہی میں اس ڈگری کو حاصل کر لیا۔ اور 6 آیت میں کیا کہتا ہے، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا۔ اس کی ابتدائی زندگی کو دیکھتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ پالوس بنے وہ ساؤل تھا، اور وہ کلیسیا کو سکھاتا تھا کہ وہ کیا ہے، غلط ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، قید خانوں میں ڈالنا چاہتا تھا، ان کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتا تھا، ان کو روکنا چاہتا تھا کہ مسیح کے پیچھے نہ چلے، جو کہ اس دور میں ہر یہودی کا مائنڈ سیٹ تھا کہ یسوع کے پیروکار نہ ہو۔ اور آگے کیا دیکھتے ہیں، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا۔ بے عیب سے مراد یعنی کہ وہ شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا تھا، تمام عیدوں، تمام سبتوں، تمام وہ قربانیاں اس میں اس نے شمولیت کی تھی، اور کوئی بھی دن اس نے شریعت کو عمل میں لاتے ہوئے مس یا اس سے کیا ہے جی گریز نہیں کیا تھا۔ اور آگے کیا کہتا ہے 7ویں آیت میں، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں
وہ سب چیزوں کو 8ویں دن میرا ختنہ، اسرائیلی قوم کا، بنیامین قبیلے سے ہوں، عبرانی ہوں اور فریسی ہوں، اور جو اس سے بہت زبردست مشہور بندہ تھا، کیونکہ اس کی مشہوری بہت تھی کہ یہ ابتدائی کلیسیا کے ایمانداروں کو قید خانوں میں ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان ساری باتوں کو جو میرے لیے میری روحانی نشو نما میں، گروتھ میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی تھی، ان سب کو وہ 7ویں آیت میں کہتا ہے لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی انہی کو میں نے مسیح کی خاطر، کس کی خاطر؟ مسیح کی خاطر۔ اور جب مسیح کی خاطر دیکھتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ مسیح میں جو لیاقت، جو برکت، جو قدرت، جو صداقت، جو علم، جو پاکیزگی اور جو الوہیت اس میں اور اس کی تعلیم میں پائی، وہ استادوں کا استاد ہے، وہ جسم میں یہوہ خدا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس کی خاطر میں نے سب چیزوں کو نقصان سمجھ لیا۔ کس لیے؟ اس لیے تاکہ مسیح کی پہچان تک پہنچ سکوں۔ اور 8ویں آیت میں کہتا ہے بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب کی چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں۔ پالوس رسول کی میتھ یعنی کہ ریاضی بڑی زبردست تھی۔ آج ہم بھی جانتے ہیں 1+1 کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ریاضی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن چیزوں کو موقع دیتے ہیں کہ ہماری روحانی نشو نما میں رکاوٹ کا باعث بنے، اور وہ سب چیزوں کا نقصان اٹھاتا ہے، سب چیزوں کی برداشت کرتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو پالوس رسول ایک اور بڑی زبردست سچائی بیان کرتا ہے جو کہ 2 کرنتھیوں 11 باب اس کی جب ہم 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر کہتا ہے، یہاں پر وہ جھوٹے رسولوں کو جو غلط تعلیم دیتے ہیں، مسیح کے نام کے منکر ہیں اور اس کے ہم شکل بن کر لوگوں کو گمراہ اور ان کی روحانی نشو نما کو روکنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں کہتا ہے کیونکہ ایسے لوگ جو جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں۔ اور کچھ عجیب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے، اور وہ اپنے اس ہدف کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری جو رسولی خدمت ہے وہ دکھاوے کی نہیں، میں نے اس کے لیے کیا کچھ قربان کیا ہے ان کو نقصان سمجھ لیا، تاکہ جتنا میں پائیداری کے ساتھ شریعت میں آگے اور جوشیلا اور گہرائی میں تھا، اس سے کہیں زیادہ مسیح کی پہچان میں آگے بڑھوں۔ اور وہ اپنے بارے میں کہتا ہے، جب ہم 2 کرنتھیوں 11 باب اس کی جب ہم 23ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کیا وہی مسیح کے خادم ہے؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے۔ وہ ان تمام لوگوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے جن کو کرنتھس کی کلیسیا آ کر سنتی تھی اور گمراہ ہو رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں تو میرا کہنا دیوانگی ہوگا، میں زیادہ تر ہوں۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ وہ اپنی تفصیل بیان کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا مسیح کے لیے کیا ہے اور کن باتوں کو اپنایا تاکہ اس روحانی معراج تک پہنچ سکوں، تاکہ کوئی بھی میری روحانی ترقی میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ اور وہ کہتا ہے محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے سے حد سے زیادہ، 12 موت کے خطروں میں رہا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے۔ جب ہم شریعت کے مطابق مطالعہ کرتے ہیں تو پرانے عہد نامہ میں جب کسی کو سزا سنائی جاتی تھی تو ان کو حکم تھا کہ 40 کوڑے لگائے جائیں، لیکن شریعتی اور
हर तरह के इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए जो कोड़े लगाने वाला होता था, वो अपने जोश में या अपने जोश में जब होश खो देता था तो उसे हुक्म था कि वो 39 कोड़ों पर ही रुक जाए, ताकि ऐसा ना हो कि जो मुजरम है उससे गैर वाजबी तौर पर एक से ज़्यादा कोड़ा लग जाए, यानी कि 40 से ज़्यादा लग जाए। इसीलिए जब हम देखते हैं तो यस्सु मसीह को भी एक कम 40 कोड़े लगाए गए। ये हमें तारीख बयान करती है, पढ़कर तारीख को देख लें। और पालूस रसूल यहाँ पर तस्दीक करता है कि मैंने 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। और ये कोड़े जो पालूस को लगे, ये वो कोड़ा नहीं था जो यस्सु मसीह पर इस्तेमाल किया गया। जब हम तारीख का जायजा लेते हैं तो तारीख बयान करती है कि मुख्तलिफ कोड़े होते थे जो चमड़े के बनाए जाते थे, और गालबन जो कोड़े पालूस को लगाए गए हैं वो आम चमड़े के बनी हुई वो धारीदार कह सकते हैं शेंटा था जिसे इस्तेमाल किया गया, और वो चमड़ी अधेड़ता था। लेकिन जब यस्सु मसीह के हम देखते हैं जो कोड़े लगाए गए तो उसमें जानवरों की हड्डियां परोई गई थी, ताकि जब वो लगता था तो वो गोश्त को, चमड़ी को अधेड़ देता था। इसलिए पालूस कहता है कि मैंने 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे। ये बारीक सोटी होती थी जो बहुत दफ़ा अक्सर औकात जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारा एक टीचर था, वो बड़े सख्त तबीयत का था, और उसने बहुत दफ़ा ये बैंत मुझ पर लगाए थे। और उसकी वजह बहुत दफ़ा मालूम नहीं कि क्यों वो इतना हसद रखता था, क्यों इतनी वो कड़वी तबीयत के साथ मेरे साथ पेश आता था। और ना ही मेरे साथ बल्कि और बहुत से स्टूडेंट के साथ उसका ऐसा ही रवैया था। 3 बार कहता है बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 दिन रात समंदर में काटा, मैं बारहा सफ़र में, दरिया के ख़तरों में, डाकुओं के ख़तरों में, अपनी कौम से ख़तरों में, गैर कौम से ख़तरों में, शहर के ख़तरों में, बियाबान में ख़तरों में, समंदर के ख़तरों में, झूठे भाइयों के ख़तरों में। आज बहुत से झूठे आपको मिलेंगे जो भेड़ के रूप में भेड़िए हैं, उनको कहते हैं भेड़ चाल चलने वाले, लेकिन वो बातन में क्या है, भेड़िए हैं। उस दौर में भी झूठे भाई पाए जाते थे। मेहनत और मुशक्क़त में बारहा, बेदारी की हालत में भूखा, भूख और प्यास की मुसीबत में बारहा, फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। और इन बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज़ आ दबाती है। पालूस रसूल शेर दिल बंदा था। उसने जब मसीह को जाना तो उसने हर चीज़ को नुकसान समझ लिया। उसने अपने तमाम दुखों को, तमाम मुसीबतों को उसने कहा ये आर्जी है, क्योंकि मेरे लिए वो वतन और वो जगह इंतज़ार कर रही है जहाँ पर हर एक चीज़ रियाजी के मुताबिक। आपको बताना चाहता हूँ, हमारा खुदा द गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, खुदावंद खुदा रियाजी का खुदा है, वो किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता। इसलिए अपनी रूहानी नशो नुमा में रुकावट के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना बंद करें। आपसे सवाल है कि पालूस रसूल की ज़िंदगी आपको कितनी ज़बरदस्त तहरीक दे रही है। अगर पालूस रसूल रूह की रहनुमाई में यह सब कुछ कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, तो फिर आप किस वजह से रुके हुए हैं कि आपकी रूहानी ग्रोथ में कोई रुकावट का बायस बने। इसलिए एक और सवाल आपसे पूछूंगा, आप अपनी रूहानी रुकावट के लिए किस पर आज इल्ज़ाम दे रहे हैं? अपने ख़ानदान पर, या अपने दोस्तों पर, या अपने माहौल पर, या अपनी तालीम पर, या अपनी मौजूदा कलीसिया पर, या अपने मौजूदा पासबान पर, या फिर दुनिया पर, या फिर अपने माँ बाप पर, या फिर शैतान पर, या परस्तारों पर, या अपने पड़ोसी पर, या कलीसिया बुजुर्गों पर? किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? क्योंकि ये सब रिश्ते, सब हालात, सब
چیزیں آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہیں کہ اس مقصد کو جو خدا نے جس کے لیے آپ کو مردوں میں سے زندہ کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ مردہ تھے. جس گھڑی آپ نے یسوع کو قبول کیا اس نے آپ کو نئی زندگی دی. آپ نے, جیسے پالوس رسول کہتا ہے, جس مقصد کے لیے اس نے مجھے اوپر بلایا ہے اسے پورا کروں. اس لیے کسی کو اپنی روحانی نشو و نما میں رکاوٹ بننے کا موقع نہ دیں. اپنے ذاتی تجربے سے کہوں گا کہ بہت دفعہ ہماری فیملی ممبر ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث بننے کی کوشش کریں گے. بہت دفعہ ہمارے روحانی مراج کو اور اس سفر کو کیا کرنے کے لیے, روکنے کے لیے یا اس میں رکاوٹ بننے کے لیے بہت سی چیزیں, بہت سے رشتے اور بہت سے لوگ آ سکتے ہیں, لیکن ان کو رکاوٹ کا باعث نہ بننے دیں. کیونکہ اگر بننے دیں گے تو آپ کو آخر میں یہ کہوں گا, اگر الزام لگانا ہے تو اپنی ذات پر لگائیں, اپنی لاپرواہی پر لگائیں. خاندان پر نہ لگائیں, دوستوں پر نہ لگائیں, ماحول پر نہ لگائیں, تعلیم پر نہ لگائیں, کلیسیا پر نہ لگائیں. بائبل مقدس 66 کتابوں کا مجموعہ آپ کے پاس موجود ہے, اسے پڑھنا آپ کو ہوگا. روحانی گروتھ آپ کو خود حاصل کرنی ہوگی, یہ کوئی آپ کے لیے اور نہیں کرے گا. میں آج جو کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے کیا ہے, بیان کر رہا ہوں. اسے قبول کرنا, اس سے سیکھ کر آگے بڑھنا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کی زندگی میں آپ کا دوست, آپ کا کوئی رشتہ, آپ کے کوئی اور عزیز اگر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو چھوڑ کر میرے پیچھے چلو, تو ان کو بالکل منع کر دو. کبھی آپ نے سوچا کہ پالوس رسول کے ماں باپ نے کیا سوچا ہوگا جب اس نے ان تمام ڈگریوں کو حاصل کرنے کے بعد کہا ہوگا کہ اب سے میں مسیح کے پیچھے چلوں گا اور ان ساری باتوں کو, ان ساری سوچوں کو, ان تمام رشتوں کو, ان تمام ڈگریوں کو رکاوٹ نہیں بننے دوں گا. اس کے ماں باپ نے کیا کہا ہوگا, پالوس تیرا دماغ ستیا گیا ہے. آج آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کہہ رہا ہو کہ آپ فلاں کے پیچھے چلو, آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا, وہ فائدہ ہو جائے گا. خبردار, کیونکہ اگر نقصان ہوگا تو آپ کا ہوگا. اگر آپ ضائع کریں گے تو اپنی زندگی کے ان تمام ایام کو, خدا کے منصوبے کو رد کر کے اپنے رشتہ داروں, دوستوں, ہو سکتا ہے ماں باپ کی تابعداری کریں. ان حالات میں کہوں گا, سوال آپ سے ہے, اگر خدا کے مرضی کو پورا کرنے کا موقع ہے تو کس کی مرضی پوری کریں گے؟ ماں باپ کی, بیوی کی, بھائی کی, رشتہ داروں کی, یا ہم خدمت کسی دوست کی, یا پھر خدا کی؟ اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ میں تمام رشتوں کو پیچھے کر کر خدا کی تابعداری کروں گا. کیونکہ شاگردوں نے ایسا ہی کیا. اس نے کہا کہ یوحنا اور پطرس نے کہا کہ کیا ہم خدا کے حکموں کو چھوڑ کر انسان کے حکموں کی تابعداری کریں؟ دوسرے لفظوں میں ہرگز نہیں. اس لیے آپ کو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اپنی روحانی نشو و نما میں کسی کو رکاوٹ بننے کا موقع نہ دیں, اور اگر بننے دیں گے تو الزام آپ پر ہے. خداوند خدا آپ کو برکت دے, اور یسوع مسیح کی پہچان میں اور خدا کے فضل میں ہر روز آگے ہی آگے بڑھتے جائیں. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.